إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، ينزل الامر اور اپنے معاملات کو نازل فرماتا ہے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے. الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے اور پوری کائنات کے نظام کو تنہا تھامے ہوئے ہے. الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے تمام کے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہر ایک سے بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل فرما دیا. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر اور صحابیات پر اور کل مومنین موحدین و موحدات پر. حضرات گرامی، میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ میں ملایا نہیں، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن و امان ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بظلم کی تشریح فرمائی ہے. بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں یہ بیان کیا گیا کہ اس میں اس قرآن پاک کی اس آیت کے اندر جو یہ فرمایا گیا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، بظلم ای بشرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے مراد یہاں پر شرک کرنا ہے، یعنی جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے شرک نہیں کیا، ان کے لیے امن و امان ہے. حضرات گرامی، اس آیت کی روشنی میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں، اپنے چاروں طرف کی دنیا پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک چیز جو بہت مفقود ہے، نظر نہیں آتی، وہ ہے دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان، راحت، جسے امن کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. آج آپ کو لوگ نظر آئیں گے، بڑے عمدہ نظر آئیں گے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے نظر آئیں گے، سوٹ بوٹ میں نظر آئیں گے، آفس کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے، عمدہ کاروں پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، عمدہ گھروں کے مالک نظر آئیں گے، لیکن ان کی زندگی سے راحت اور سکون نام کی چیز اڑ چکی ہے. وہ لوگ انتہائی پریشان ہیں،
دل ان کے مضطرب ہیں، بے قرار ہیں، ذہن کے اندر سکون نہیں ہے، ہر وقت ایک بے کلی ہے، ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، ایک بے چینی ہے جو کہ ذہن پر ان کے طاری ہے۔ اور پھر وہ جاتے ہیں اور ماہرین نفسیات سے ملتے ہیں، سائیکولوجسٹ سے ملتے ہیں، اور اس سے جا کر مسکن دوائیں لیتے ہیں، ایسی دوائیں لیتے ہیں جو سکون پہنچانے والی ہوں، جو نیند لے آنے والی ہوں، جو آرام سے بستر پر سلا دینے والی ہوں۔ اگر یہ دوائیں نہ کھائیں تو انہیں نیند نہ آئے۔ ایک عجیب سی بے کلی ہے، ایک عجیب سا اضطراب ہے جو انسان کو سکون نہیں لینے دیتا۔ آج آپ چاروں طرف کی دنیا پر جب آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو بے انتہا پریشان ہیں۔ آپ اگر ان سے سوال کریں گے تم کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس دولت بھی ہے، تمہارے پاس اچھا مکان بھی ہے، تمہارے پاس گاڑیاں بھی ہیں، تمہارے پاس عہدہ اور منصب بھی ہے، تمہارے پاس نیم اینڈ فیم ہے، شہرت بھی ہے، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ وہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ بس ایک اضطراب ہے، دلوں کے اندر کی بے چینی ہے جو ان کو اندر سے کھائے جا رہی ہے۔ جو آپ چہروں پر ہنسی دیکھ رہے ہیں، جو مسکراہٹیں دیکھ رہے ہیں، یہ مصنوعاتی ہیں، بناوٹی ہیں۔ یہ زبردستی کی ہنسی ہے جو ہنس رہے ہیں، یہ زبردستی کے قہقہے ہیں جو لگا رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں ان کی زندگی سے سکون ختم ہو چکا ہے۔ ذہن کا سکون، دل کا سکون، اطمینان اور راحت یہ ختم ہو چکا ہے۔ اور یہ کیسے آئے گا؟ اے تمام کے تمام انسانوں سنو، یہ جو نفس ہے، یہ جو دل ہے، اس کا بنانے والا اللہ جل جلالہ جل شانہ، جو انسان کا پیدا کرنے والا ہے، انسان کا خالق ہے، خلاق عالم ہے، اس نے بیان کیا ہے کہ امن تو اسی وقت آئے گا، سکون تو اسی وقت آئے گا جب تمہارا رابطہ، تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا۔ الذین آمنوا، جو ایمان لانے والے ہیں، جنہوں نے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کی، جو اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آئے، جنہوں نے اللہ پر توکل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اطمینان سے آشنا ہیں، سکون سے آشنا ہیں، اور بڑی اطمینان کی ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ کوئی اضطراب اور بےخلی ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں، وہ انتہائی سکون میں ہے۔ اس سکون کا تمہیں اندازہ نہیں ہو سکتا، اس سکون کا اندازہ وہ شخص نہیں کر سکتا جو شرک کے اندر ملوث ہے، اس سکون کا اندازہ وہ انسان کر ہی نہیں سکتا، اس کو اندازہ ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ رب العزت کی توحید کے ساتھ میں شرک کو ملائے ہوئے ہے، جو اللہ رب العزت کے لیے سجدہ کر رہا ہے اور ساتھ میں کہیں اور بھی سجدہ کر رہا ہے، کہیں مزاروں پہ سجدہ کر رہا ہے، کہیں درگاہوں پہ سجدہ کر رہا ہے، کہیں اور منتیں مانگ رہا ہے، کہیں اور نذر و نیاز کر رہا ہے، کہیں اور چڑھاوے چڑھا رہا ہے، کہیں ہاتھوں میں دھاگے باندھے ہوئے ہے، کہیں گلے میں تعویذ لٹکائے ہوئے ہے، کہیں پیٹ میں گنڈا باندھے ہوئے ہے اپنی کمر پر، اور کہیں پیروں کے اندر دھاگا باندھے ہوئے ہے، کہیں چھلا پہنے ہوئے ہے، کہیں طرح طرح کے نقشیات لے کر آتا ہے، تعویذات لے کر آتا ہے، اور اپنے گھر کے اندر یا اپنے دکان کے اندر اس کو لگاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ شاید اب اس سے خیر آ جائے، برکت آ جائے، روز رزق آ جائے، سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، مگر یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ ایسے انسان کو سکون نہیں مل سکتا۔ تم دلوں کے سکون کو جانتے ہی نہیں ہو، وہ دلوں کا سکون کیا ہوتا ہے تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے بادشاہوں کی دولت ہیچ ہے اس کے آگے، اس سکون کے آگے۔ جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، سبحان ربی الاعلی کہتا ہے، تو اس کو جو اطمینان نصیب ہوتا ہے، جو سکون نصیب ہوتا ہے، اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، وہ راحتیں نصیب ہوتی ہیں جو بڑے بڑے بادشاہوں کے مقدر میں نہیں ہیں، جو انتہائی بڑے بڑے دولت مندوں کے مقدر میں نہیں ہیں، جو اس سکون کو ترس رہے ہیں اور وہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ کہیں جاتے ہیں اپنے انجوائمنٹ کے لیے، زبردستی کے قہقہے لگاتے ہیں، تھوڑی دیر کی ہنسی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہی بے سکونی ان پر طاری ہو جاتی ہے۔
پھر وہی اضطراب ان پر لاحق ہو جاتا ہے، پھر وہی ذہن ان کا مشوش ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کو ایسی خبریں بھی سننے کو ملیں گی کہ لوگوں نے خودکشیاں کر لی۔ اللہ بچائے، ہر مومن کو بچائے، ہر انسان کو بچائے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ نفس کی پریشانی ہے جس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر حالات کو ڈالنے والا ہے، اور یہ حالات جب ڈالے جاتے ہیں، چاہے وہ انفرادی طور پر ہوں یا اجتماعی طور پر ہوں، ایک آدمی کے لیے ہوں یا پوری قوم کے لیے ہوں، یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور اس آزمائش میں جو مومن ہوتا ہے، مومن بندہ، وہ صادق اترتا ہے۔ جب اس کے اوپر حالات آتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے رزق میں تنگی کر دی گئی، کبھی ایسا ہوا کہ اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ساری دروازے سب کے سب بند ہو گئے اور اب کیا ہوگا، پریشانی کا عالم۔ دوسرا انسان جو اللہ پر ایمان نہیں لانے والا ہے، وہ اسباب کو دیکھتا ہے، اور جو بندہ مومن ہے، جو اللہ پر ایمان لانے والا ہے، وہ اپنے خالق اور اپنے مالک کو دیکھتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ راستے بند نہیں ہوتے، ایک نہ ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جو اللہ رب العزت کھولنے والا ہے، جو الفتاح ہے، العلیم ہے، جو جاننے والا بھی ہے اور ان دروازوں کو کھولنے والا بھی ہے۔ لہٰذا بندہ مومن ہر حال میں صابر رہتا ہے، ہر حال میں شکر گزار رہتا ہے، اسے اللہ پر توکل ہے، اللہ پر یقین ہے، اللہ کے سے اس کا ربط اور اس کا تعلق مضبوط ہے۔ لہٰذا جس قدر یہ تعلق مضبوط ہوگا، اسی قدر انسان کی زندگی میں سکون اور اطمینان ہوگا، دل کی راحتیں ہوں گی۔ الا خبردار ہو جاؤ، یہ الا کا لفظ آتا ہے انسان کے ذہن کو بیدار کرنے کے لیے۔ اے انسانی ذہن تو بیدار ہو جا، اے انسانی ذہن تو جان لے، اے تمام کے تمام لوگوں تم جان لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دلوں کا سکون تم تلاش کر رہے ہو، کہاں تلاش کر رہے ہو؟ مصنوعی چیزوں میں تلاش کر رہے ہو، فیک چیزوں میں تلاش کر رہے ہو، غلط جگہوں پر تلاش کر رہے ہو۔ دل کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، تم اللہ کو پکارو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، جو ابو داؤد اور ترمذی دونوں کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس سے ارشاد فرمایا، یا غلام انی اعلمک ثلاث کلمات احفظ اللہ یحفظک، اے میرے بچے میں تجھے 3 باتیں سکھا رہا ہوں، اسے یاد رکھ، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ پہلی بات، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ کی مدد کو ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اگر تجھے کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، کچھ طلب کرنا ہو، اذا استعنت فاستعن باللہ، کچھ اگر طلب کرنا ہو تو اللہ سے طلب کر۔ اور یاد رکھ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ یاد رکھ کہ اگر سارے انسان اور جنات مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، سوائے یہ کہ اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہو۔ اگر سارے انسان اور جنات مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، سوائے یہ کہ اللہ نے تیری قسمت میں، تقدیر میں اسے لکھ لیا ہو۔ تقدیریں لکھی جا چکی اور قلم اٹھائے جا چکے، صحیفے خشک ہو گئے، قلم اٹھا لیے گئے۔ اللہ کو یاد رکھ، اللہ کی مدد کو ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا۔ لوگوں نے اپنے کنیکشن کو اللہ سے کاٹ رکھا ہے، لہٰذا انہیں وہ توانائی کہاں سے ملے، وہ طاقت کہاں سے ملے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاور ہاؤس ہوتا ہے، یہ یہاں پر سب بجلیاں، پنکھے چل رہے ہیں، یہ پنکھے لٹکے ہوئے ہیں، راڈ جل رہے ہیں، اسے توانائی مل رہی ہے، اسے بجلی مل رہی ہے۔ اگر یہ تار بیچ میں کاٹ دیا جائے تو آپ دیکھیں چلتے ہوئے پنکھے ٹھپ ہو جائیں گے، یہ جلتے ہوئے روشن راڈ اپنے آپ میں بند ہو جائیں گے، یہ چلتی ہوئی اے سی بند ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ کنیکشن ٹوٹ گیا ہے۔ اب آپ اسے خواہ غیر طریقے سے اسے لانا چاہیں تو نہیں آ سکتا، آپ کھڑے ہو کر چیخیں چلائیں، اچھلیں کودیں، آپ کچھ بھی کریں، مگر جب تک وہ کنیکشن نہیں جڑے گا تب تک یہ پنکھے حرکت نہیں کر سکتے۔
اسی طریقے سے یہ ہمارا دل ہے، اس دل کا کنیکشن اللہ سے ہونا چاہیے، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے، اللہ سے اس کا کنیکشن ہو، راتوں میں ہو، دن میں ہو، سجدوں میں ہو، پکارنا ہو، دل میں اسی کا بسانا ہو، دعاؤں میں اسی کو پکارنا ہو، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہو، گڑ گڑانا ہو، اسی سے مانگنا ہو اور اسی کے سامنے اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دینا ہو۔ یہ کنیکشن جب مضبوط ہوتا ہے تو انسان کو وہ قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، وہ امن و امان اور وہ سکون اطمینان حاصل ہوتا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ نے فرمایا ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال اقامت کہو اور ہمیں ٹھنڈک پہنچاؤ، سکون عطا کرو، ارحنا راحت پہنچاؤ ہمیں۔ انسان کی راحت، اس کا سکون، اس کا اطمینان اللہ جل جلالہ جل شانہ کے ساتھ میں جڑ جانے میں، اس کی توحید کے ساتھ میں ہے، شرک سے دوری اختیار کرنے میں ہے۔ اور یہ جب شرک آ جاتا ہے زندگی کے اندر تو پھر اللہ سے تعلق کو کاٹ دیتا ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہے جبکہ اس کا کنیکشن کٹ چکا ہے۔ اللہ رب العزت چھوڑ دیتا ہے، ترکتہ وشرکہ، میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو اور جو بھی وہ شرک کر کے آیا ہے ان تمام اعمال کو، تمام چیزوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے کنیکشن جب ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جب اس سے تعلق ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو زندگی کے اندر بے چینی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک اور چیز ہے جو بہت جلدی میں آپ کے سامنے ذکر کر دینا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر سے جو سکون رخصت ہو گیا ہے اس کا ایک سبب تو اللہ سے دوری ہے، اللہ کے ذکر سے دوری ہے، توحید سے دوری ہے، شرک میں پڑنا ہے، یہ ایک سبب ہے۔ اور ایک سبب اور ہے، وہ سبب ہے لالچ میں پڑنا، حرص و آز میں پڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان کس قدر خوش نصیب ہے جس کے دل کو اللہ رب العزت نے غنی بنا دیا ہو۔ ان الغنا غنى النفس، بہت بڑی مالداری دل کی مالداری ہے۔ وہ شخص جس کو اللہ نے قانع بنا دیا ہو، بہت بڑے سکون میں رہنے والا ہے، جو قناعت پسند ہے، جو راضی ہو جانے والا ہے۔ لیکن آج کل ایک بہت بڑی بیماری ہمارے نوجوانوں میں اور ہمارے لوگوں میں یہ عام سی ہے، وہ ہے لالچ۔ اللہ نے جتنا دیا ہے اس سے زیادہ اور کی تمنا کرنا دوسرے کو دیکھ کر، فلاں کے پاس یہ چیز ہے، فلاں کے پاس یہ چیز ہے۔ اس چیز نے انسان کی راحت کو ختم کر رکھا ہے اور انسان کو بےقلی میں اور اضطراب میں اور پریشانی میں ڈال رکھا ہے۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے، وہ اضطراب کا شکار ہے۔ اس کا ذہن یہ سوچ رہا ہے فلاں کے پاس تو یہ گاڑی ہو گئی، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ فلاں کے پاس تو 4 پلاٹ ہو گئے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ فلاں کو یہ عہدہ مل گیا، یہ پرموشن ہو گیا، مجھے کیوں نہیں ملا ہوا ہے؟ وہ اسی کو سوچ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ نے جتنا اسے دے رکھا ہے اگر وہ اس پر غور کرے اور ان لوگوں کو دیکھے جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے تو اسے سکون مل جائے گا۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بال بچے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ ذرا ان لوگوں سے پوچھئے جو جیلوں کے اندر بند ہیں، جو بیچارے وہاں پر ہیں، جو اس مرغن غذاؤں کو ترس رہے ہیں، جو کھانے کو ترس رہے ہیں، وہ جو مسافرت کے عالم میں ہیں، جو سفر کے عالم میں ہیں، کہیں وہ کوئی سموسہ کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، کوئی برگر لے کر اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، کوئی بسکٹ کھا کے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، خوشی منائیے۔ نہ معلوم کتنے لوگ ہیں جن کے بچے مر جاتے ہیں، کتنی بیویاں ہیں جو چھوڑ جاتی ہیں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ولئن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کا راستہ اختیار کیا، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔
ہم اللہ کے شکر گزار بندے نہیں بنتے. ایک روٹی کھانے کے بعد ہم شکر ادا نہیں کرتے. ہم وہ روٹی کھاتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں فلاں کو تو شیربال مل رہا ہے, فلاں کو تو یہ غذائیں مل رہی ہیں, فلاں کے دسترخوان پر تو یہ رکھا ہوا ہے, ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. انسان, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادی من ذهب لحب ان یکون له وادیان, کیا انسان کو اگر ایک وادی بھر کر سونا دے دیا جائے تو وہ تمنا کرے گا کاش کہ میرے پاس 2 وادی ہوتی, 2 وادی دے دی جائیں, لابتغى ثالثا, تو تیسری وادی کی تمنا کرے گا. وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ. اور انسان کے منہ کو, اس کی خواہشات کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, یہ قبر کی مٹی ہی اس کے منہ کو بھرے گی. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ, جو اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یہ دولت میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی حرص اور اس کی آز اور اس کی لالچ نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے, یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاؤ گے. بھاگتے جا رہے ہو, بھاگتے جا رہے ہو, پسینہ بہاتے جا رہے ہو. کبھی غور تو نہیں کرتے کہ اللہ نے تمہیں کتنا دے رکھا ہے, کتنا سکون عطا کر رکھا ہے. ان لوگوں کو دیکھو جو اس سے محروم ہیں. تم دونوں پیروں سے چل رہے ہو, کتنے لوگ ہیں جو بیچارے لنگڑے ہیں اور ایک پیر سے چل رہے ہیں, اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پیر کٹے ہوئے ہیں اور بیچارے وہیل چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو جن کو پانی نہیں جا رہا ہے ان کے حلق کے نیچے سے, کس قدر وہ پریشان ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کا پیشاب رکا ہوا ہے, ان کے نلکی پڑی ہوئی. آپ اپنے بستر پر آرام سے لیٹے ہوئے, کتنے لوگ ہیں جو بیچارے اسپتال کے بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے. کبھی شکر کر کے دیکھو, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے بہت دے رکھا ہے. جب انسان اس شکر پر راضی نہیں ہوتا اس کے دل میں بے چینی رہتی ہے, لالچ, حرص, آز اس کو پریشان کر دیتی ہے. اسی طریقے سے عزیزان گرامی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا حی یا قیوم, اے زندہ و جاوید اور اے اس پوری کائنات کو سنبھالنے والے, برحمتک استغیث, میں تیری رحمت کی دہائی دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں, تجھ سے مانگتا ہوں. اصلح لی شانی کلہ, میرے تمام معاملات کو اے میرے پروردگار تو بنا دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اور مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر ایک سیکنڈ کے لیے بھی, چشم زدن کے لیے بھی, پلک جھپکنے کے لیے بھی. پروردگار مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کر. یاد رکھیں کہ یہ جو نفس ہے, ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ جو نفس ہے یہ بہت گناہوں کی طرف جانے والا ہے. بڑے غلط خیالات اس کے اندر آنے والے ہیں اور بہت غلط چیزوں کو سوچنے والا ہے. لہٰذا شکر کی راہ اپناؤ, اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو. اس انسان انتہائی سکون میں رہے گا, انتہائی اطمینان میں رہے گا. اسی طریقے سے عزیزان گرامی ایک اور چیز ہے, خاندانی جھگڑے راحت اور سکون کو غارت کر کے رکھ دیتے ہیں. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کے اندر اپنی طاقت کو لگا دیتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن اسی طرف مرکوز ہو جاتا ہے. قرآن پاک نے آپ کو سکھایا ہے, بڑی پیاری چیز سکھائی ہے, اس دنیا کے جینے کا ایک ہنر دیا ہے آپ کو. اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن, اگر تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو اس کو ذہن پر لادے مت پھرو, اچھے طریقے سے اس کو دفع کرو, دور کرو, گزر جاؤ آگے سے. آج خاندانی جھگڑوں میں آدمی پریشان ہے. کہیں باپ اور بیٹوں کا جھگڑا ہے, کہیں ماں اور بیٹے کا جھگڑا ہے, بھائی کا جھگڑا ہے, بھائی بہن کا جھگڑا ہے, رشتہ داروں کا جھگڑا ہے, دوستوں کا جھگڑا ہے, جس کمپنی میں ملازمت کر رہا ہے اس کمپنی کے اسٹاف کا جھگڑا ہے, اپنے باس کے ساتھ میں جھگڑا ہے, سکون نہیں, پڑوسیوں کے ساتھ میں جھگڑا ہے, دوستوں کے ساتھ میں جھگڑا ہے, ساس اور نندوں کا جھگڑا ہے. انسان ان سب میں اگر پڑے گا تو اپنے راحت کو, سکون کو کھو بیٹھے گا. لہٰذا قرآن پاک نے جو تعلیم دی ہے بہت پیاری سی تعلیم دی ہے کہ شیطان مردود یہ چاہتا ہے تم کو ان جھگڑوں میں ڈالے رکھے,
تمہارے ذہن کو اسی میں الجھائے رکھے، یہاں تک کہ تمہیں اس قدر ٹینشن ہو جائے کہ تم بیمار ہو جاؤ، مریض ہو جاؤ، تم ذہنی مریض ہو جاؤ، راحت اور سکون تمہاری زندگی سے اڑ جائے، نہ اللہ کی طرف تم جاؤ نہ دین کی طرف تم آؤ، بلکہ انہی جھگڑوں کے اندر تم اپنے سکون کو، راحت کو غارت کرتے رہو۔ اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے اس کو دور کرو اپنے سے، ان جھگڑوں سے اپنے آپ کو الگ رکھو، معاف کرنا سیکھو، چشم پوشی کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، ان تمام معاملات کو چھوڑو، جو ہوا وہ ہوا، اس سے کنارے ہٹ جاؤ، اپنی مستقبل کی راہیں طے کرو۔ اور فرمایا اللہ نے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان مردود تمہارے ذہن میں یہ وسوسے ڈالے گا، ان جھگڑوں کو ڈالے گا، جھگڑوں میں پڑنے کو ڈالے گا، جھگڑوں کو بڑھانے کو ڈالے گا، تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، چھوڑ دو اس چیز کو، اور یاد رکھو وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ چیز بڑی سخت ہے سوائے ان کے جو صبر کرنے والے ہیں، جم جانے والے ہیں، اور بہت قسمت والوں کو یہ چیز ملا کرتی ہے۔ ایک آخری چیز اور آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں عزیزان گرامی، جو چیز راحت اور سکون کو ہماری زندگی سے ختم کر دینے والی ہے، نمبر ایک جو ہم نے بیان کیا وہ اللہ کی توحید سے دوری ہے، شرک میں پڑ جانا ہے، اللہ سے تعلق کو کاٹ لینا ہے اور غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ اگر اللہ سے اپنا کنیکشن مضبوط ہوگا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، تو آپ کی زندگی میں راحت اور سکون اور اطمینان آئے گا، ورنہ بے کلی اضطراب، پریشانی آئے گی۔ اور ایک اور چیز جو ہم نے بیان کی آپ کے سامنے، وہ چیز تھی خاندانی جھگڑے۔ اپنے آپ کو ان جھگڑوں سے دور رکھو، معاف کرنا سیکھو، چشم پوشی کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ ایک اور چیز میرے عزیزان گرامی، وہ چیز ہے جو آج کل ایک عام ماحول بن چکا ہے، وہ ہے راتوں میں زیادہ دیر تک جاگنا۔ یہ جو راتوں میں زیادہ دیر تک جاگنے کا ایک کلچر بن چکا ہے، 12 بجے تک، 1 بجے تک سب جگ رہے ہیں، یہ ہماری زندگی سے سکون کو لینے والا ہے۔ آپ ذرا غور تو فرمائیں کہ یہ کیسے کہا گیا، قرآن پاک نے اس کی نشاندہی کی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی جعل اللیل لتسکنوا فیہ، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے رات بنائی ہے تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا ہے۔ یہ رات آرام کے لیے بنائی گئی ہے، یہ رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد کان یکرہ الحدیث بعد العشاء بعدها، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد پھر گفتگو کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ آج تو گفتگو، عشاء تو چھوڑیے، عشاء تو چھوڑی ہی جا رہی ہے، عشاء کا تو پتہ ہی نہیں کب ہوا، کب نکل گیا اس کا وقت، کب نماز ہو گئی پتہ ہی نہیں۔ اور اگر نماز پڑھنے والوں نے نماز پڑھ بھی لی تو اس کے بعد بھی خرافات پہ لگے ہوئے ہیں، غلط چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، رات کو دن بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ماحول بنتا جا رہا ہے، کلچر بنتا جا رہا ہے، یہ دلوں سے سکون کو لے لینے والا ہے، کیونکہ اللہ نے سکون کو رکھا ہے کہ تم رات میں سو، اطمینان کے ساتھ میں سو۔ یہ رات تمہارے سکون کے لیے بنائی گئی ہے اور اس سکون کو آپ خود غارت کر رہے ہیں۔ ایک اور آیت دیکھ لیجیے، سورہ قصص کی آیت ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، تم ذرا غور تو کرو کہ اگر اللہ اس دن کو ہمیشہ الی یوم القیامہ، قیامت تک اگر روشن رکھے، اگر یہ دن ہی دن رہے، سورج نکلا ہی رہے، رات نہ آئے اور ایسا ہی دن رہے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل، تو کون ہے اللہ کے علاوہ، وہ کون معبود ہے اللہ کے علاوہ جو رات کو لے کر آئے، تسکنون فی، جس میں تم سکون حاصل کر سکو۔ افلا تبصرون، کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں؟ رات کو اللہ نے سکون سے جوڑ دیا ہے،
ہمارے نبی نے عمل کر کے دکھا دیا ہے کہ رات سونے کے لیے ہے، سکون کے لیے ہے۔ زندگی سے جو سکون رخصت ہوتے جا رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے چیزوں کو پلٹ دیا ہے۔ دن میں آپ سو رہے ہیں، اللہ کی قسم دن میں سونے سے وہ آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی، وہ چیز پوری نہیں ہوگی۔ وہ جو ذہنی سکون ہے، جو بدن کی طاقتیں ہیں، جو قوتیں ہیں، جو توانائیاں ہیں، جو ذہن کی ترقیاں ہیں، جو اس کا عروج ہے، وہ آپ کو نصیب نہیں ہوگا، وہ رات میں سونے سے ہوگا، کیونکہ رات کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا ہے۔ تم نے اسی سکون کو غارت کر رکھا ہے۔ ٹی وی دیکھ کر، ٹیلی ویژن کو دیکھ کر، موویز دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، گانے میں، موسیقی میں، ناچ گانے میں، خرافات میں، منورنجن میں، بہت ساری چیزوں میں، کلب میں جا جا کر، ڈانس کی پارٹیوں میں شرکت کر کے، رات کے پارٹیوں میں شرکت کر کے تم نے اس رات کے سکون کو غارت کر رکھا ہے، تو سکون تمہاری زندگی میں کیسے آئے گا؟ پھر تو جھگڑے ہوتے ہی ہیں، پھر تو آپ کا ذہن آپ کے قابو میں نہیں ہے، پھر آپ کسی سے لڑے جا رہے ہیں، کہیں رکشے والے سے لڑے جا رہے ہیں، کہیں ٹیمپو والے سے لڑے جا رہے ہیں، کسی اسکوٹر والے سے لڑے جا رہے ہیں، کسی کار والے سے لڑے جا رہے ہیں، کہیں آفس میں لڑے جا رہے ہیں، کہیں اپنے باس سے لڑے جا رہے ہیں، کہیں اپنی ماں سے لڑے جا رہے ہیں، کہیں بیوی سے لڑے جا رہے ہیں، کہیں دوستوں سے لڑے جا رہے ہیں۔ ذرا ذرا سی بات پر آپ کی انا بھڑک اٹھتی ہے، جھگڑوں میں آپ پڑ جاتے ہیں۔ یہ شیطان مردود آپ کو لا رہا ہے، اس لیے کہ رات سکون کے لیے اللہ نے بنائی تھی، وہ سکون تو آپ نے لیا ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سکون لائیں، اور یہ سکون آئے گا سب سے پہلے اللہ سے تعلق کو مضبوط کر کے، شرک سے دوری اختیار کر کے، اور نمازوں کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کر کے، اور جھگڑوں سے اپنے آپ کو دور کر کے، برداشت کی صفت، اگنور کرنے کی صفت، اعراض کرنے کی صفت یہ اپنے اندر لا کر کے، اور اسی طرح رات کے سکون کو درہم برہم نہ کیا جائے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر چپ چاپ بستر کے آغوش میں آپ لیٹ جائیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔